السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضل عنا وشاہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دی، لکل امت اجل، ہر قوم کی ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کے لیے۔ جتنے قومیں دنیا میں آئیں، جتنے ملک بنے، آج سے 100 سال پہلے یہ ملک نہیں تھے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ 100 سال پہلے افغانستان بھی صوبہ ہی تھا، پاکستان اس ہندوستان کا، یہ ملک نہیں تھا، صوبہ تھا یہاں کا۔ اسی طرح یہ پاکستان بھی نہیں تھا، یہ بھی ہندوستان کا ایک علاقہ تھا جس پر انگریز قابض تھے۔ اسی طرح ایران، ترکی اور شام اور سیریا، وہ اگلے علاقے وہ عثمانی حکومت کے زیر تسلط تھے۔ لیکن 100 سال بعد ہی نقشہ بدل گیا، کئی حکومتیں بن گئی، کئی ریاستیں تشکیل ہو گئیں۔ اگلے 100 سال بعد کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس کی تقدیر کے مطابق ہر قوم کو ایک جگہ عطا کی ہے، ایک مقام عطا کیا ہے، اور اس قوم کو اللہ نے عطا کرنے کے بعد کہا بھائی اب تمہارے لیے کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، آپ کوشش کریں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو آج سے 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے، 50 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھے، لیکن آج ان کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ تھے جو 50 سال پہلے بڑی ان کی اتھارٹی تھی، آج ان کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ تو یہ تو ہے نا حالات، تلک الایام نداولها، اللہ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں جس حالت میں آج ہوں میں اسی حالت میں رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کب بدلتے ہیں حالات؟ جب انسان اپنے حالات خود بدلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اپنے حالات بدلنے پہ قادر ہیں، بدلیں حالات۔ ہم نے قانون فطرت بنا دی ہے۔ دنیا میں کتنی قومیں ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوئے، ہم بھی آزاد ہوئے، چین بھی ہمارے بعد آزاد ہوئے، ہم 47 میں آزاد ہوئے، 48 میں آزاد ہوئے۔ جب ہم آزاد ہوئے اس وقت ہم کئی ملکوں کو، جرمنی کو بھی اور جاپان کو بھی قرضہ دے رہے تھے، چاول بھجوا رہے تھے، ان کی مالی مدد کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم اپنے اس راستے سے ہٹ گئے، آج ہم اس علاقے کے سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ جو ہمارے ملک میں آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیا دیں گے، جس ملک میں ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیا دے کر بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے حالات دیکھیے کہ اللہ نے ایک نعمت آپ کو عطا کی، آپ کو ایک ملک عطا کر دیا، آپ ایک فوجی طاقت بن گئے، آپ ایک نیوکلیئر طاقت بن گئے، لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا کہ آج آپ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں بہت پیچھے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی کرنسی ہندوستان سے بہتر تھی، ان کے اگر ڈالر کے 5 روپے ملتے تھے تو ہمارے ڈالر کے بدلے میں 3 ہوتے تھے، ہم ڈالر کے مقابلے میں مضبوط تھے۔ لیکن ہمیں قرضے مار گئے، ہمیں جب IMF سے پہلا قرض ہم نے مفت میں لے لیا، انہوں نے کہا جی قرض ہم دے رہے ہیں، ہمارے ایوب خان صاحب نے کہا جی قرضہ مل رہا ہے، بس وہ وقت اور آج کا دن۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ سود پہ کاروبار کریں گے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود پہ میں اس میں سے برکت چھین لوں گا، اصل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، مال کی میں اصل بھی ختم کر دیتا ہوں۔ اس لیے تو نہیں کہا گیا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سب کو جہنم کی بشارت دی گئی کہ یہ جہنمی ہیں لوگ جو سود کے کاروبار کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ مال زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے بڑھتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار ہم صدقہ اور زکوٰۃ دیں گے تو مال کیسے بڑھے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، ہمارا قانون فطرت ہے، ہم نے جو قانون بنایا اس میں یہی ہے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ بڑھے گا۔ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہر بندے کا ایک وقت مقرر ہے کہ فلاں دن اس کا وقت آ جائے گا، یہ دنیا سے غائب ہو جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف وقت افراد کا نہیں مقرر، یہ قوموں کا بھی مقرر ہے، ہر ملک کا وقت مقرر ہے۔ اور یہ تم دیکھو گے جب وہ وقت آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، پھر کوئی انہیں بچا بھی نہیں سکے گا، وہ ملک صف ہستی سے مٹ جائیں گے، وہ قومیں تتر بتر کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے قوانین کو چھوڑ دیا، جو قانون فطرت اللہ نے بنایا وہ چھوڑ دی۔ آج ہم یورپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، عیسائی ہیں، سور کھاتے ہیں، بھائی کھاتے رہیں، لیکن آپ دیکھو ان کا اپنے ملک کے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان حکومتوں کا انسانوں کے ساتھ کیا انہوں نے پروگرام ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً ڈاکٹر آپ کے گھر پر آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ بچے کو کوئی شوگر یا کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے پیدائش کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیمار بچہ آ جائے اور اس کو بعد میں علاج کریں، اس وقت ہم کر بھی نہ کچھ سکیں، اب وقت ہے اس کا۔ اور ہر آدمی کو جو بڑی قیمتی، یہاں ہم تو 100 روپے دے کے آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں نا، وہ پورا ٹیسٹ کا ڈبہ ڈومیسٹکوں کو اس گھر میں دے جاتے ہیں کہ آپ ہر مہینے بچے کا ٹیسٹ بھی کرتے رہیں، جب آپ کو تھوڑا شک پڑے تو آپ فوراً اطلاع دیں، پھر ہم اس کا علاج شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے بھائی، ہم نے اگلی نسل کو لے کر آنا ہے، اس ملک ہم نے ان کے حوالے کرنا ہے، وہ نسل صحت مند ہونی چاہیے، وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ وہاں 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ پڑھایا انہوں نے، لوگ ان جو پڑھے ہیں انہوں نے پھر آگے ترقی کی، قوم کو آگے لے کر گئے۔ تعلیم سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں ایمان کے بعد، کہ آپ دنیا میں آ گئے تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہو یا مرد سب پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اتنا علم اتنا ضروری ہے کہ پڑھایا جائے، علم ہونا چاہیے۔ اگر ہم پڑھائیں گے نہیں تو ان پڑھ سمجھے جائیں گے، ان پڑھ ہوں گے تو کچھ کر بھی نہیں سکیں گے، سمجھ بھی نہیں آئے گی کیا کرنا۔ اور یہ تعلیم کتنی اہم تھی کہ جب غزوہ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مشرک آپ کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی جماعت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، بڑی تیاری کر کے آئے تھے۔ 1000 سے زیادہ مسلح لشکر تھا ان کے پاس، جس کے پاس 100 گھوڑے بھی تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ اپنی جماعت لے کر نکلے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے لے کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا جی کچھ لوگ دیہاتوں میں گئے ہوئے ہیں، باہر اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ نے کہا نہیں انتظار نہیں کرنا ہو، ان کا لشکر وہاں سے چل پڑا ہے۔ وہاں سے کسی قافلے نے اطلاع دی کہ وہ لشکر تو چل پڑا ہے جی، راستے میں ہے۔ آپ نے کہا نہیں اب ہمیں اطلاع مل چکی ہے، اب ہم انتظار نہیں کریں گے۔ جو لوگ اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں، اپنے جانور لے کر، لوگ اس زمانے میں جانور لے کے بڑے دور دور تک جاتے تھے چرانے کے لیے، 3 دن 4 دن بعد واپس آتے تھے، قریب تو چراگاہیں ہی نہیں تھی، جہاں کہیں بارش یا پانی ہوتا تو وہاں چرا سبز ہوتا وہاں چرانے لے جاتے۔ آپ نے کہا نہیں ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، جتنے لوگ جہاں یہ چلیں۔ تو آپ لے کر چلے، اور رستے میں آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی ایک جگہ تھی، تنگ سا راستہ تھا، آپ نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میرے لشکر کو گنو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہاں کسی کو گنتی بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اس صحابی نے، وہ پڑھے لکھے تھے، انہیں آ کر بتایا آپ کو آہستگی سے کہ 313 لوگ ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں مدد دے گا، کیونکہ جب جالوت اور طالوت کی لڑائی ہوئی تھی تو طالوت کے پاس بھی 313 لوگ ہی تھے، اللہ نے اسے فتح دی تھی، اللہ ہمیں بھی فتح دے گا۔ اور اس لشکر کے پاس 13 تلواریں تھیں اور ٹوٹل کے 2 گھوڑے تھے۔ یہ بے سر و سامانی تھی، بے شمار لوگ خالی ہاتھ گھر سے چل پڑے۔ تو آپ نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر انہیں دی کہ یہ کھجور کی ٹہنی پکڑو بھائی، یہی آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ انہوں نے اللہ کے بھروسے، وہ کہتے ہیں وہ جو ٹہنی تھی کھجور کی،
وہ جو شاخ تھی ہمارے ہاتھ میں ایسے ہو گئی جیسے تلوار. ہم جب کسی کو وہ مارتے، کسی کے کندھے پہ لگتی تو کندھا اتر جاتا، کسی کی گردن پہ لگتی تو گردن اتر جاتی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. یہ ان کا ایمان تھا. اللہ نے ان کو غالب کیا. 70 سردار ان کے مارے گئے اور 70 قیدی کر کے لائے گئے. اب آپ نے ان قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے کہا یہ قیدی ہیں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اور مدینہ طیبہ کے ہر خوشحال آدمی کو جو کسی کو کھانا کھلا سکتا تھا، ایک ایک قیدی آپ نے دے دیا کہ یہ ایک ایک قیدی آپ لے جائیں. جیل تو تھی نہیں وہاں پر نا کہ کسی جیل میں رکھا جاتا. مقصد بھی نہیں تھا جیل میں رکھنے کا. مقصد تو یہ تھا کہ ان کو دکھایا جائے کہ یہ جو معاشرہ ہم نے بنا لیا ہے، یہ جو ریاست ہم نے بنائی ہے مدینہ کے نام سے، یہ کیسی ریاست ہے. یہ آپ بازاروں میں جائیں گے، گھروں میں رہیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا نا مکہ میں کیا حالات ہیں، یہاں کیا حالات ہیں. آپ نے صحابہ کو بانٹ دیا، یہ حکم دے دیا انہیں. ظاہر ہے جنگ میں ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے. آپ نے کہا کہ ان کو وہی کپڑے پہلانا جو خود پہنتے ہو، ان کو وہی کھانا کھلانا جو خود کھاتے ہو. اور صحابہ اکرام بعض اوقات گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا، کھجور اور دودھ ہوتا، لیکن وہ اس قیدی کے لیے ضرور روٹی کا بندوبست کرتے کہ یار اس کو روٹی کھلانی ہے ہمیں. اور ظاہر ہے گندم اس وقت وہاں نہیں ہوتی تھی، جو باہر سے لائے جاتے تھے، امپورٹڈ آئٹم تھی. لیکن وہ کہتے نہیں یار قیدیوں کو کھانا اچھا دینا ہے، حکم ہے. اونٹ ذبح کر لیتے ہیں، اونٹ ذبح کر لیتے ہیں. یہ 50-60 قیدی ہے جو ان کے لیے کھانا پکا کے ان کو کھلا دیں گے، تاکہ یہ نہ ہو یار اتنے دن ہو گئے ان نے گوشت بھی نہیں چکھا. تو وہ جو قیدی تھے نا وہ بڑے متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا دشمنوں کے ساتھ. پھر آپ نے ایک اور حکم دیا کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اور جو ہر بندے قیدی کو جو پڑھا لکھا تھا اس کو 10 بچے دے دیے گئے کہ آپ اس بچے کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. جو بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے گا ہم اس کا امتحان لیں گے، جب اس کو آ جائے گا تو آپ کو آزاد کر دیں گے، بے شک آپ پکا چلے جائیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ دشمن ہیں جو جنگ کرنے آئے ہوئے ہیں، قتل کرنے آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو دنیا میں آج بھی یہ قانون موجود ہے جو 1500 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا. آج بھی جیلوں میں جو قیدی پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر، اور پڑھانے سے ان کی سزا کم ہو جاتی ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل ہر سال اگر سزا ہے تو 3 مہینے سزا کم کر دے کہ جس نے 3 مہینے یہاں کلاس لی ہے. جی یہاں باقاعدہ جیل میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں. لیکن قانون کس نے بنایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا قانون. کے نہیں بھائی تعلیم اس کے پاس ہے، یہ سکھائے لوگوں کو. ان عیسائیوں نے، ان کافر و مشرک تھے وہ، ان کو قرآن و حدیث تھوڑا پڑھانا تھا کہ آپ قرآن و حدیث پڑھائیں. ہمارے علماء نے سمجھ لیا کہ نہیں جی قرآن و حدیث ہی پڑھنا ضروری ہے، باقی علم تو پڑھنا ہے ہی غلط. وہ ہمارے جو پرانے مولوی صاحبان تھے وہ سکولوں کے بھی خلاف تھے. کہتے یار یہ کدھر سے آپ نے سکول بنا لیے، قرآن و حدیث پڑھائیں. حالانکہ یہ تو لوگوں کو جاہل بنانے والی بات ہے. اگر آپ مروجہ علوم جو دنیا میں چل رہے ہیں وہ نہیں سکھائیں گے تو قرآن و حدیث تو اپنی جگہ پہ اہم چیز ہے، وہ تو ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تو دنیا کا علم چاہیے نا. دین کا علم جتنا ضروری ہے دنیا کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے. آپ دنیا کا علم نہیں سکھائیں گے تو پھر آپ کے دین کا علم جنہوں نے سیکھا ہوگا وہ بیچارے بھیک مانگیں گے. وہ مسجدوں میں آپ کے خطیب تو ہوں گے، امام تو ہوں گے، لیکن اپنی تنخواہ کے لیے دیکھیں گے مسجد کی انتظامیہ کی طرف. مسجد کی انتظامیہ جو اس مسئلے کو پسند نہیں کرے گی وہ مسئلہ بھی نہیں بیان کر سکیں گے، یار نوکری سے نکالنا دے. یہ ہے وہ خرابی جو ہمارے اندر آ گئی کہ ہمارے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا جس کا کام یہی تھا کہ بس ہم نے دین سکھانا ہے جی، اور دین وہ سکھانا ہے جو ہماری مسجد کی کمیٹی کو یا ہماری حکومت کو پسند ہے. دوسری صحیح بات تو بتانی نہیں، صحیح بتائی تو نوکری جاتی رہے گی، کیونکہ اس کا تو ذریعہ اسباب ہم نے رزق یہی بنا دیا کہ آپ کو تنخواہ ملے گی. جبکہ اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. صحابہ اکرام اپنا کاروبار بھی کرتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کاروبار تھا شاندار، لیکن امام تھے، فقیہ تھے، کاروبار کرتے تھے وہ، اور وہ خوددار تھے، اور جو بھی حکم ہوتا مسئلہ ہوتا وہ بتاتے، چاہے حکمرانوں کو پسند نہ آئے. جیل میں وفات ہوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ. خلیفہ نے کہا یہ فتویٰ ہے. خلیفہ نے کہا ہم آپ کو چیف قاضی بنانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو خلیفہ جتنے غلط کام کر رہا ہے نا لوگ کہیں گے جی وہ ٹھیک ہی ہوگا، جب قاضی صاحب موجود ہیں انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی.
اس کو میں کس کس جگہ روکوں گا؟ یہ تو ذاتی حکمران بنا ہوا ڈکٹیٹر ہے، مرضی کے فیصلے کرتا ہے کہ فلاں کو مروا دو، فلاں کو ختم کر دو، فلاں کی جائیداد ضبط کر لو. تو میرے پاس تو لوگ آئیں گے ہی نہیں ڈر کے مارے. اگر نہیں آئیں گے اور میں وہاں بیٹھا ہوں گا بطور قاضی القضاء کے اور یہ غلطیاں ہو رہی ہوں گی تو میں اللہ کو جواب دے ہوں گا کہ بھائی آپ کس بات کے قاضی تھے. اور دوسرا، یہ میرا بھی حکم نہیں مانے گا اور یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کا عہدہ قبول کرنا بھی ظلم ہے. کہ لوگ کہیں گے یار وہ بادشاہ اگر اتنا ظالم غلط ہوتا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قاضی کیوں بنتے؟ قاضی القضاء کا منصب ہے، بڑے کر و فر مالات اور سواریاں اور بڑے انعامات. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو قاضی کے لیے اہل نہیں سمجھتا، میں اہل ہی نہیں ہوں جناب. قاضی کا تو بڑا منصب ہوتا ہے، قاضی بڑا دلیر ہونا چاہیے، بڑے طریقے سے فیصلے کرے. میں اور اتنا علم بھی میں نہیں رکھتا، میں اہل نہیں ہوں. خلیفہ کو بڑا غصہ آ گیا. خلیفہ کا خیال تھا میں یوں کہوں گا آپ کو قاضی لگاتا ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جھک کر سلام پیش کریں گے، میرا ہاتھ چومیں گے کہ جناب قربان جاؤں آپ کی فراست پر کہ آپ نے میرے جیسا بندہ ڈھونڈ لیا. میں ہی واحد آدمی ہوں قاضی بننے کے لیے، ایکسٹینشن بھی مجھے دے دیں بعد میں. ہمارے ہاں تو مرے جاتے ہیں، اس کا ایکسٹینشن مل جائے کسی طریقے سے، کام کچھ بھی نہ کریں. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی میں اہل نہیں ہوں کسی اور. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا جی پھر تو میں اور بھی اہل نہیں ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا تو قاضی بھی نہیں بن سکتا. آپ نے خود ہی جناب فرما دیا کہ میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا تو قاضی بن ہی نہیں سکتا جناب. اب بادشاہ ابو جعفر منصور کو اب کچھ سمجھ نہ لگے کہ میں کیا کہوں، کیونکہ خود ہی کہہ چکا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا جھوٹا تو قاضی بن ہی نہیں سکتا. وہ قاضی نہ بنے، اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو کوڑے بھی. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے یار، میں تیرے ساتھ قاضی نہیں بن سکتا. جیل میں ہی فوت ہوئے. آج بھی ہم نام ان کا لے کے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بجائے کہ انہوں نے اپنی بات طے کر دی. انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے مطابق فیصلے کروں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم پھیلایا. آج دین ہمارے پاس ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا. انہوں نے اپنے مدارس قائم کر لیے، لوگوں کو دین پڑھایا اور ہم تک آ گئے. اور وہ جو قیدی تھے انہوں نے ان بچوں کو پڑھایا. 10 بچوں کو جب لکھنا پڑھنا آ گیا تو آپ نے کہا کہ بس اب آپ آزاد ہو، اب آپ مکہ معظمہ چلے جاؤ. وہ مکہ معظمہ آ گئے اور آنے کے بعد پھر مکہ میں نہیں رہے. وہ پھر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئے کہ آپ ہمیں اپنے پاس ہی رکھ لیں جناب، آپ ہمیں اسی جماعت میں شامل کر لیں. ہم وہاں گئے ہیں، ہمارا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. وہاں تو کفر کا ظالمانہ نظام ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ چھین لیتا ہے، جس کے پاس پاور ہے. ہم اسی نظام کا حصہ تھے لیکن اب نہیں رہ سکتے. اب ہم نے 6 مہینے آپ کے اس نظام کو دیکھ لیا، یہ برکت والا نظام ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں تو کوئی بندہ کسی کو بھوکا سونے ہی نہیں دیتا، کہتا یار آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، آئے میں آپ کو کھانا کھلاتا. یہاں تو لوگ تلاش کرتے ہیں، وہاں ہم چھین لیتے تھے، وہاں ہم لوٹ لیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ریاست مدینہ کی اصل طاقت تھی، جو واپس آ گئے وہاں سے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ادھر ہی رہیں گے، آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے، بے شک شہید ہو جائیں. ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا. آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ایک چبوترا ہے، وہاں پر ان کو کہا کہ یہاں آپ قیام کرو. آپ کے گھر کے سامنے تھا. وہ چبوترا آج بھی قائم ہے، جب جائیں تو وہاں ضرور نفل پڑھیں. اسے اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں. 60-70 کے قریب لوگ تھے. جس کی شادی ہو جاتی، جس کو گھر مل جاتا، آپ اس کو روانہ کر دیتے کہ جاؤ ابھی اپنے گھر جا کر رہو. جس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا وہاں رہتا. آپ کے گھر میں بھی کھانا تیار ہوتا تو آپ اٹھا کر لے آتے، ان کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے. صحابہ اکرام بھی اپنے باغوں سے کھجوریں اور چیزیں لاتے ان کو کہ یار یہ مسافر ہے ہمارے پاس. لیکن وہ سارا دن سوئے نہیں رہتے تھے، وہ سارا دن دین سیکھتے، قرآن یاد کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھ کے ایک ایک چیز نوٹ کرتے. پھر انہی کے ذریعے سے احادیث ہم تک پہنچی، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے. ان کا تو کام ہی کہ انہوں نے اپنے آپ وقت کو قیمتی بنایا. آج ان احادیث کی کتابوں میں ان صحابہ کا وہ جو صفحہ کے لوگ تھے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کا نام موجود ہے. دن میں لاکھوں دفعہ لوگ ان کا نام لے کے رضی اللہ کہتے ہیں. کتنا اللہ نے ان کو اجر عطا کیا. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا کہ فوت ہو گئے تو اجر مک گیا. نہیں، ختم ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کہ وہ علم جو آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، جب ہم اس علم کو پڑھیں گے اللہ ان کے درجات بلند کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کاروبار میں نہیں کھپائی، آپ نے اپنی زندگی دنیا میں نہیں کھپائی، آپ نے اپنی زندگی دین اکٹھا سیکھا
ضرورت کی دنیا کمائی اور اس کے بعد دین کو لے کے چلے ہوئے. آپ نے لوگوں کو پڑھایا, لوگ ان کے پاس سارا دن پڑھنے کے لیے آتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ عراق بھیجنے لگے, یہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین میں سے ہیں جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا اور ایک ایک آیت لوگوں کو سکھائی. انہوں نے کہا آپ کیا وہاں کس عہدے پہ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال تھا یہ کہیں گے مجھے کوفے کا گورنر بنا کے بھیج. انہوں نے کہا نہیں جی گورنر کیا بننا ہے, آپ مجھے وہاں معلم بنا کر بھیج دیں, میں کوفہ کے لوگوں کو ادھر مسجد میں اکٹھا کروں گا, ان کو قرآن پڑھایا کروں گا. وہ قرآن پڑھاتے تھے. ایک جماعت تیار کر دی نا, ایک پوری علاقے کی خطے کی تقدیر بدل ڈالی ان اساتذہ نے, وہ جنہوں نے اپنا وقت دیا, جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی. آپ نے خود فرمایا بعثت معلما, مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا, مجھے حکمران بنا کر نہیں بھیجا گیا. بعثت معلما, مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. اور آپ نے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی, اس جماعت کے ذریعے سے پھر دین ہم تک پہنچا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ سارے اسی قبیل کے لوگ تھے. یہی ان کا کام تھا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں تو طالب علم تھا, غریب آدمی, باپ فوت ہو گیا, ماں نے مصر سے روانہ کر دیا, مدینہ طیبہ آ گئے, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا قیام تھا, اس کے باہر ہی کہیں میں رہتا تھا. امام مالک کا میں درس سنتا تھا, صبح آ جانا اور سارا دن درس سننا. امام مالک نے بھی پہچان لیا کہ یہ ایک مسافر ہے جس کے کپڑے بڑے بوسیدہ ہیں, سفر کر کے آئے ہوئے. امام مالک ہر روز نئی چادر پہن کر آتے تھے اپنے درس میں, بڑے مالدار تھے, ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے, اور ان کا ایک شاگرد تھا, وہ ہر سال کی 365 لباس ان کو بھیجتا تھا. سال کے شروع میں ہر روز نیا لباس اور نئی چادر وہ پہن کے آتے, اور جب درس ختم ہوتا وہ اپنی چادر اسی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے. اب درس کا جو لڑکا منتظم تھا اس کو پتہ ہوتا کہ یار کون کون سا لڑکے ہمارے یہاں مستحق ہیں, وہ ان کو چادریں تقسیم کرتے, اور جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے وہ اگلے دن کسی طالب علم کو لباس بھیج دیا جاتا کہ بھائی یہ لباس آپ پہنے, امام نے گھر سے بھیجا. ان کے گھر کے باہر گھوڑے اور خچر مال سے لدے ہوئے کھڑے ہوتے تھے, لوگ طائف کے لیے بھیجتے تھے. امام وہ گھر سامان گھر نہیں لے جاتے تھے, جو بھی ایسا طالب علم تعلیم سے فارغ ہوتا گھر جانے لگتا تو اس کے حوالے کر دیتے کہ یار یہ 10 خچر سامان کی تم اپنے گھر لے جاؤ, تم اب پڑھ چکے ہو, تعلیم مکمل کر لی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی, میں وہاں پڑھتا تھا, اور میں اس کے بعد لوگ جب میں پڑھ ہی رہا تھا تو لوگ پھر مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے, اللہ پھر لوگوں کو تعارف کراتے ہیں نا. جب کس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وہ چمکدار ہیرا. اس جماعت کے اندر بڑے شاگرد تھے امام مالک کے, اور اس کے اندر امام شافعی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے پوچھنے کے لیے جی فلاں مسئلہ سمجھائیں, باقیوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے, لیکن ان کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ لوگوں کی بات سنتے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے. میں طالب علم نہیں تھا, لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بات امام شافعی سے پوچھتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ امام شافعی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ امام شافعی ہیں. آپ کہتے یار مجھے لوگ امام کہتے ہیں. کہتے جی آپ کو تو یہاں مدینہ منورہ میں ہر آدمی امام کہہ کے پکارتا. وہ کہتے ہیں مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے کیسے مرتبہ عطا کیا کہ میں نے قرآن سیکھا, میں نے قرآن پڑھا, اور اتنی دفعہ پڑھا اور سیکھا کہ میں لوگوں میں امام مشہور ہو گیا. تو ایک دن امام مالک نے کہا کہ اب آپ جائیے مصر, اپنے علاقے میں تشریف لے جائیں, یہ سامان لے جائیں سارا, وہاں جا کر یہ مکتب مقرر کریں. اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنا ایک مکتبہ بنایا, اور وہاں لوگوں کو انہوں نے اس دین کو پہنچایا, اور وہاں بے شمار لوگوں کو دین کے حکایات کا پتہ چلا. پورے مصر سے آگے پھر شام فلسطین تک ان کی روایات پہنچی, لوگ وہاں سے بھی ان کے بجائے کہ مدینہ طیبہ ہیں لوگ وہاں سے ان کے یہاں جاتے. ایک مدرسہ قائم کر دیا جس کو شافعی مسلک کہتے ہیں, وہ ظاہر حدیث کے اوپر مبنی. ان کو قرآن سے اتنا شغف تھا, وہ جب بھی فارغ ہوتے قرآن پڑھتے. مجھے مصر میں ان کی مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا, تو میں جب ان کے مزار پہ ہم جب گئے تو ان کے مزار پہ 8-10 حافظ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, اور ہر وقت ایک حافظ جو ہے وہ قرأت کرتا ہے, بڑی شاندار طریقے سے قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھتا ہے. وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا پڑھتا ہے, پھر تیسرا پڑھتا ہے. اسی طرح شہر کے جو نوجوان ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ سارا دن امام شافعی کے مزار پہ آتے ہیں, اس لائن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے وہ اپنے حصے کا رکوع یا سورت جو پڑھنا چاہیں پڑھتے ہیں, بڑی قرأت کے ساتھ.
پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ جو شغف، جو شوق امام شافعی کا زندگی میں تھا، اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی قانون نہیں حکومت نے بنایا ہوا کہ جی کو قانون ہے یہ 10 حافظ مقرر ہے، نہ جو شوق تھا ان کا زندگی میں، اللہ نے مرنے کے بعد بھی قائم رکھا۔ یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر سارا دن وہاں تلاوت ہوتی ہے، یہ نہیں جیسے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں 20 بندے پڑھ رہے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی پڑھتا ہے اور باقی سارے سنتے ہیں بڑی قرات کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ عرب ہیں، مصری ہیں، عربی جانتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ بھائی جو جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تمہاری موت ہوگی، اور جس طرح تم مرو گے تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی زندگی جس کام میں کھپاؤ گے اسی میں موت آ جائے گی اور اسی پہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو کم از کم ہم خیر کے کاموں میں وقت تو اپنا لگائیں۔ دین سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے، فرائض کا جانا ہر بندے پر فرض ہے، اس کو دین سیکھنا چاہیے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری مساجد میں امام بھی موجود ہوتے ہیں، مفتی بھی موجود ہوتے ہیں، ہم تھوڑا ٹائم نکالیں ان کے پاس بیٹھیں، خود ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیں۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا علم سیکھا اور جتنا سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسی زندگی گزر جائے گی اور ہم آرام عروم سے جنت میں چلے جائیں گے اور بخشش ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی ہم آزمائیں گے تمہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا۔ یہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ جو مرضی کرتے رہیں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک وقت مقررہ کر دیا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی آگے نہیں ہوگی نہ پیچھے ہوگی، وقت مقررہ پہ وہ قوم، وہ علاقہ، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں، یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، ان کے بیٹوں کو بتایا، جو ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم سب پیغمبر زادے ہیں، کہ آپ ان کو بھائی بات سن لیجیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ کے پاس آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر وہ سنائیں گے۔ فمن اتقا، جس نے اس کا احساس کیا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ فمن اتقا، تقوی کا مطلب ہے جس نے ان آیات کی طرف دھیان دیا اور ان آیات کا خیال رکھا کہ یار یہ حکم ہے، میں نے آج سن لیا اور اس حکم پر میں نے عمل کرنا ہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں کہ آپ نے سن لیا یہ حرام ہے تو آپ اس سے بچیں، آپ نے سن لیا اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں فمن اتقا، جس نے اس چیز کا احساس کیا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہمیں دھیان ہو کہ یار یہ غلط کام ہے، اگر میں کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو قیامت والے دن بات بھی نہیں کریں گے، قیامت والے دن رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے، جس کی طرف نہیں دیکھیں گے اللہ پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی ناراضگی ذہن میں ہو کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے میری سستی کی وجہ سے، میری لاپرواہی کی وجہ سے، اتنا بڑا حکم میں نے سن بھی لیا پھر بھی میں مرضی کروں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو جب تمہارے پاس وہ میرے نبی آ جائیں، میرے انبیاء کا پیغام پہنچ جائے، فمن اتقا، جس نے اس کا دھیان کیا، جس نے اس کی طرف توجہ دی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی۔ دو کام ہیں، ایک اس کی طرف توجہ دینا، ایک اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ یہ مقصد ہے قرآن پاک کا، تو اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ ہمیں بتایا گیا برکت ہے، جی برکت کے لیے پڑھیں، بندہ مر جائے تب بھی پڑھیں، پیدا ہو جائے پھر بھی پڑھیں۔ یہ برکت کا کنسیپٹ بھائی کدھر سے ہم نے لے لیا ہے؟ کتاب برکت کے لیے، تو برکت تو اپنی جگہ پر اس کی ہے، لیکن برکت کے لیے تو اللہ نے نازل نہیں کی تھی۔ اللہ تو کہہ رہے نہیں، ہم نے تو اس لیے نازل کی تاکہ تم پڑھو، سمجھو اور عمل کرو اور دنیا میں غالب ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، سواری کے جانور بھی نہیں تھے اور تلواریں بھی نہیں تھیں، اللہ نے پہلی جنگ میں انہیں کامیاب کر دی۔ پھر اس کے بعد جس بھی غزوے میں گئے کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ آدھی دنیا پر انہیں اپنی حکومت قائم کر لی۔ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی تجارتی قافلے نہیں بھیجتے تھے، مال غنیمت اتنا آتا تھا کہ وہی تقسیم کرتے رہتے۔
شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ کاروبار نہ کریں. صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر تھے. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے. وہ جب فوت ہوئے تو ان کی اربوں روپے کی جائیداد تقسیم کی گئی صحابہ کے دوران ان کے ورثاء کے درمیان. اتنی جائیداد تھی. تو مال جمع کرنا یا کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مال کا حق ادا کیا جائے. اللہ نے اگر رزق عطا کیا تو اس کا حق ادا کریں تو وہ حلال ہے. اگر حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں گے. ہر چیز کا ایک حق ہے. علم کا بھی ایک حق ہے. اگر اللہ نے مجھے علم دیا تو میں اس کو تقسیم کروں. اللہ نے مال دیا تو اس کو میں تقسیم کروں. وہ اچھی بات پتہ چلے تو وہ بتاؤں، بری بات پتہ چلے تو اس کو چھپاؤں، اس کو مٹاؤں. آج ہم بری باتیں شیئر کرتے ہیں، برے میسج آتے ہیں، غلط میسج آتے ہیں، وہ ہم شیئر کر رہے ہیں اور اس کو بھی نیکی سمجھ رہے ہیں. بھئی یہ آپ کے پاس یہ میسج آیا کیسے؟ آپ نے ڈیلیٹ کیوں کیا؟ آپ کے پاس جیلی سکہ آ گیا، آپ کے پاس جیلی نوٹ آ گیا، آپ نے بھی چلا دیا، تو پھر اس پہلے چلانے والے اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ بھی وہی ہیں. آپ اس کو ضائع کر دیجئے، آپ اس کو جلا دیجئے، اللہ اس کا بھی اجر آپ کو دیں گے. کیوں؟ آپ نے لوگوں کو دھوکے سے بچا لیا نا. یہ بڑا مشکل ہے 1000 روپے کا نوٹ جلا دینا کہ یہ لیا جائے. آپ کے پاس تو اور حل نہیں ہے. قانون تو کہتا ہے کہ جس کے پاس بھی 1000 روپے کا جیلی نوٹ برآمد ہو جائے وہ بھی مجرم ہے، اس کو بھی حراست میں لے لیا جائے. وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں رپورٹ کیوں؟ بھئی آپ کسی کی رپورٹ کرتے. لیکن جن کو رپورٹ کریں گے وہ بھی اس کو چلائیں گے. تو حکم یہ ہے کہ جیلی سکہ جب آپ کے پاس آ جائے تو اس کو ضائع کر دیا جائے. یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. کتنے لوگ اس جیلی نوٹ سے بچیں گے. لیکن اگر آپ نے بھی سوچا کہ چلو یار میں بھی پیٹرول دلوا ہی لیتا ہوں، نکال ہی دوں، پھر آپ میں اور جیلی نوٹ چلانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر جہاں جہاں وہ جائے گا اس گناہ میں ہم بھی شریک ہوتے جائیں گے. اسلام، دین اسلام قربانی مانگتا ہے کہ جب آپ پر وقت آ جائے کوئی چیز پتہ چلے غلط ہے تو اس کو ختم کرو. بھائی آپ اس میں شریک نہ ہو. ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا یار ہم تمہیں جنت عطا کریں گے، بس آپ جو مرضی کرتے رہیں اور کوئی پوچھے بھی نہیں، اور آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہیں. اسی طرح گزارنی تھی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کتاب کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر چیزوں کا دھیان پیدا ہو جائے کہ یار یہ دھیان میں نے کرنا ہے. اس حد تک دھیان کرنا ہے کہ جب میں مسجد میں بھی آؤں تو سوچ سمجھ کے آؤں کہ میں نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور جب میں واش روم میں جاؤں، غسل خانے میں جاؤں تو مجھے پتہ ہو میں نے بایاں پاؤں رکھنا ہے. یہاں تک نہیں ہے زندگی دایاں اور بایاں. پھر اللہ کہہ رہے نہیں اب آپ نے سوچ لینا ہے ہر جگہ کہ کیا میں نے یہاں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. جب آپ احساس پیدا کر لیں گے، دھیان پیدا کر لیں گے، تو بے شمار جگہ ہوں گی جب کہیں گے نہیں یار یہاں تو میں نے پاؤں ہی نہیں رکھنا، دایاں کیا بایاں پاؤں بھی نہیں رکھنا، یہ جگہ ہی نہیں ہے میرے جانے کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں پر تم پر تہمت لگ سکے. بھائی غلط جگہ پہ تو کوئی جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے پاس کل ایک صاحب آئے ایک مقدمہ لے کر، جس میں انہوں نے کہا جی لڑکا حافظ قرآن ہے، بڑا نیک نمازی بھی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، ان دوستوں نے ایک جرم کیا، وہاں ایک ویڈیو بن گئی تو یہ بھی اس ویڈیو میں ہے. تو جج صاحب نے سب کو سزا سنا دی ہے، اس کو بھی سزا سنا دی ہے، حالانکہ اس کا کوئی رول نہیں تھا اس جرم میں. میں نے کہا تھا ان کے ساتھ تھا، ان مجرموں کے ساتھ. جب بھائی ان مجرموں کے ساتھ تھا تو پھر تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. میں نے اسے واقعہ سنایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ عمر بن عبدالعزیز کے مبارک زمانے میں، وہ بھی خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ہر شہر میں کوتوال ہوتے تھے، پولیس افسر ہوتا تھا، جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کا کام تھا بس گشت لگانا. وہ شہر سے نکلا اور کسی دیہات کی طرف گیا تو اس دیہات کے باہر سڑک کے اوپر چند نوجوان بیٹھے رمضان المبارک کے مہینے میں ناشتہ کر رہے تھے. اس نے رکا، اس نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں رمضان المبارک ہے؟ نہیں روزہ رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر پہ کھائیں پئیں، لیکن روزہ نہ رکھنا پھر شاعرۂ عام پہ بیٹھ کے کھانا، یہ تو اللہ کے ظلم حکم کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا، کہ ہم رمضان کو بھی کیئر نہیں کرتے. ان نے سب کو حراست میں لے لیے جتنے وہ 8-10 نوجوان تھے، اور ان کو لے کر آگے. اور جب ان کو سزا دینے کا وقت آیا تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا جی میں تو روزے سے ہوں، ان سے پوچھ لیجئے میں روزے سے ہوں، میرے یہ دوست ہیں، میں ویسے ہی ان کے ساتھ آ گیا،
یہ کھا رہے تھے میں نہیں کھا. آپ نے کہا نہیں، جب تم روزے سے تھے تو تمہیں پھر ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. تم یا تو ان کو روکتے، اگر روکا نہیں تو تم ان کے اندر ہی شمار ہو گئے. تم روزہ رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ روزہ توڑ رہے تھے. انہوں نے کہا اس کو بھی 20 کوڑے مارو، اس کو بھی 20 کوڑے لگے. یہ جو ہوتی ہے نا کہ فلاں کے ساتھ میں چلا گیا تو اس نے یہ کیا تو پھر ہم اس جیسے ہی ہوں گے. یہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ بڑا اہم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے ایک دعا مانگی، قرآن میں یہ دعا موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ میرے دوست ہیں. توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت پہ موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملائے رکھنا. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر. اللہ پیغمبر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کسی کو ایمان کی حالت میں موت دینا. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جی ہم کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور جمعہ بھی پڑھ لیا ہے تو موت اسلام پر ہی آئے گی. دیر از نو گارنٹی. یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کے احسان عظیم ہے کہ حالت ایمان پر موت آئے. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، پیغمبر صاحب ایمان ہی ہوتے ہیں، ایمان پر ان کی موت آتی ہے. لیکن پیغمبر بھی اللہ کے معاملے میں تکبر نہیں کرتے کہ میں پیغمبر ہوں، میں کیوں یہ دعا مانگوں. وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اور اگلی بات کیا بتائی، والحقنا بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملائے رکھنا، کہ میری کمنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، دوست میرے نیک ہوں. نیک ہوں گے تو مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیں گے. نیک ہوں گے تو میرے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اگر میرے دوست ہی غلط ہیں یار، وہ خود بھی غلط کام کریں گے، مجھے بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے پاس جب یہ آیات آ جائیں تو ان کا دھیان کرنا، فمن اتقی واصلح، اور اپنی اصلاح کرنا. اگر یہ 2 کام کر لو گے، اللہ کے ہر حکم کی طرف توجہ دے گے، اس پر غور و فکر کرو گے اور اس کی روشنی میں اپنے معاملات درست کر لو گے، تو کیا ہوگا، ولا خوف علیہم، تمہیں کوئی خوف ہی نہیں ہوگا. نہ دنیا میں خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور تمہیں غم بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات انسان کو غم ہوتا ہے کہ اوہو یہ کام میں نے بڑا غلط کر لیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزوں سے ہم تمہیں نجات دے دیں گے. ولا خوف، خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کے، آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ آئندہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، آپ کو پچھلا غم بھی نہیں ہوگا، جو آپ کر رہے ہیں بس ٹھیک کر رہے ہیں کیوں ہم نے تمہیں معافی کر دی. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف توجہ دیں گے. اس تقویٰ کا مطلب ہے توجہ دینا، غور سے سننا، واصلح، اور اصلاح کر لینا. اور اگر دونوں کام نہیں کیے، نہ توجہ دی نہ اصلاح کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے جمعے پہ آیات آ جائیں گی کہ ایسے تکبر کرنے والوں کو پھر ہم عذاب جہنم میں داخل کریں، ان پر خوف مسلط کر دیں گے. وہ اس دنیا میں بھی خوف کی زندگی گزاریں گے اور خوف کی حالت میں ہی مریں گے. تو بھائی قرآن حکیم کا ایک مقصد ہے، اس کتاب کا ایک مقصد ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مقصد ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے خوفوں سے نجات دے دیتی ہے. اللہ اپنا خوف دل میں پیدا کر دیتے ہیں، پھر کسی اور کا خوف نہیں دیتا رہتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب ہم اللہ رب العزت کے حضور سچے دل سے سجدہ کرتے ہیں، پھر کسی اور کے در پہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ایک رب کا دل میں خوف آ جاتا ہے تو پھر کسی اور کا خوف قریب بھی نہیں پھٹکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.